پاکستان کی سرزمین کے اوپر شیعوں کے اجتماعی شعور کی تاریخ کیا ہے؟ آپ سب کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ قیام پاکستان کے بعد شیعوں نے اجتماعی شعور کا مظاہرہ چھوٹی چھوٹی انجمنوں سے کیا۔ عزاداری کی انجمنیں یقیناً اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی سطح پر ان انجمنوں کی بڑی اہمیت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ اس کے بعد اجتماعی حوالے سے سب سے بڑی تحریک پاکستان کی سرزمین پر جو اٹھی ہے وہ شیعہ مطالبات کمیٹی کی شکل میں۔ علامہ سید محمد دہلوی علی اللہ مقامہ نے اس تحریک کا آغاز کیا کراچی سے سن 1963۔ ہمارا شعور اس وقت لڑکپن کی منزل میں تھا، لیکن ہم نے اس میں بھی جھنڈے اٹھا کے جلوسوں میں شرکت کی۔ رضویہ کالونی کے امام بارگاہ میں پاکستان بھر سے علماء تشریف لائے۔ پاکستان کی تاریخ میں شیعوں کی اجتماعی زندگی کے حوالے سے وہ پہلا شعوری اور اجتماعی قدم تھا، لیکن چونکہ انتہائی ابتدائی منزل تھی لہذا کمیٹی کی شکل، شیعہ مطالبات کمیٹی، 3 مطالبات: نصاب الگ کرو دینیات کا، شیعہ اوقاف کے تحفظ کی گارنٹی دے دو، اور جو اوقاف ضبط ہو چکے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، اور عزاداری کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ یہ 3 مطالبات تھے۔ جب علامہ سید محمد دہلوی مرحوم نے شیعہ مطالبات کمیٹی کی شکل میں شیعوں کو منظم کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مخالفت میں کوئی آواز نہیں تھی؟ بڑی بڑی آوازیں تھیں، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، اور اس دور میں میری طرح کے ضعیف الاعتقاد لوگ یہ بھی سمجھنے لگے تھے، اس وہم میں بھی مبتلا ہوتے تھے کہ بھائی اتنی بڑی بڑی شخصیتیں مخالفت میں ہیں، علامہ سید محمد دہلوی کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ تاریخ نے اپنا صفحہ پلٹا۔ اس وقت جن بڑی شخصیتوں کے حوالے سے سید محمد دہلوی کے مشن کا خطرہ لوگ محسوس کرتے تھے، آج تاریخ میں کہیں ان کا تذکرہ نہیں۔ اس عمرانی اصول کو یاد رکھیے، تاریخ میں صرف انہی کو بقا ملتی ہے، وہی نام ثبت ہوتے ہیں جو اس باتی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پھدکنے والوں کا نام وقتی طور پر تو سامنے آ سکتا ہے، لیکن تاریخ جو ہی اپنا صفحہ پلٹے گی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس نے مخالفت میں کیا بات کی اور مخالفین کے قد کاٹ کی کیا حیثیت تھی۔ یہ بہت بڑا مسلمہ عمرانی اصول ہے۔ یہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں کسی پر چوٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اصول بتا رہا ہوں آپ۔ آج یہ تو تاریخ نے بتا دیا کہ سید محمد دہلوی نے شیعہ نصاب دینیات کو الگ کرا کے دکھایا، عزاداری کے حوالے سے بہت سے تحفظات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ شیعہ اوقاف کے بارے میں پیش رفت نہ اس وقت ہوئی نہ آج تاریخ میں اس کا کوئی ریکارڈ ہے، لیکن یہ تاریخ میں نہیں بتایا گیا کہ کس نے ان کی مخالفت کی تھی۔ لیکن پھر 1979 میں 79 میں ارتقائی دوسرا قدم اٹھایا گیا، مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے وہ قدم اٹھایا۔ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ اٹھے، اسلام آباد میں کنونشن ہوا، ساری قوم ایک ہو گئی۔ جو حضرات اس وقت موجود ہیں انہیں یاد ہوگا، مخالفت میں آوازیں چھوٹی یا بڑی اس وقت بھی اٹھی، لیکن وہ کون لوگ تھے کسی کو کیا معلوم۔ تاریخ بیکار ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تاریخ انسانیت کے لیے ایک مشعل ہے، انسان کو آگے بڑھانے کے لیے راستہ فراہم کرنا ہے۔ تاریخ مخالفت کرنے والے منفی عناصر کے لیے تاریخ کا صرف کوڑے دان موجود ہے۔ کوڑے دان اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ غرض مفتی جعفر حسین آگے بڑھے، علامہ سید محمد دہلوی کے قدم کے بعد یہ دوسرا قدم تھا، نسبتاً ایک بڑا مقصد سامنے کہ پوری فقہ جعفریہ کے نفاذ کی بات کرنی ہے ایک بڑے مقصد کے لیے۔
لیکن تنظیمی طور پر ہم اتنے مضبوط نہیں تھے. تنظیمی طور کے اوپر کیونکہ ہماری سیاسی تربیت نہیں تھی، ہم سیاسی کام کرنے کا تجربہ نہیں رکھتے تھے. ہم پاکستان بنانے کے بعد بھول گئے تھے کہ جس پاکستان کو ہم نے بنایا ہے اس میں کبھی ہمارے ساتھ ناانصافی بھی ہوگی، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تاریخی طور پر شیعہ قوم انتہائی جذباتی اور انتہائی زود باور ہے. تحریک پاکستان میں حصہ لے کے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ گنوا کے شیعہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ پاکستان جسے ہم نے بنایا ہے، اس پاکستان میں ہمارے اوپر کیا ظلم ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر کیا زیادتی ہو سکتی ہے. اس خوش فہمی میں مبتلا تھے. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس نہ کوئی سیاسی کیڈر موجود تھا، نہ ہمیں سیاست کا کوئی تجربہ تھا. بحیثیت ملت افراد تھے بڑے بڑے، لیکن ملی سطح پر ہمارا کوئی نہ کیڈر تھا نہ تجربہ تھا. چنانچہ میں خود گواہ ہوں، اسلام آباد ہوٹل میں اس وقت علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ، جن کے ساتھ خیبر سے لے کے کرگل تک کے سارے لوگ، کراچی سے کرگل تک کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. وہ 13 دن انتظار کرتے رہے اسلام آباد ہوٹل میں اس وقت کے مذہبی امور کے وزیر سے ملنے کے لیے. میں ساتھ ہوں، ملاقات نہیں. شیعہ بڑوں کے پاس جاتے تھے، شیعہ بڑے کہتے تھے نہیں آپ مسئلہ تو ہمیں بتائیں لیکن آپ نہ آیا کریں کیونکہ پھر ہماری ذرا بدنامی ہوتی ہے. ہم نے بڑے تلخ تجربات دیکھے ہیں، بڑی عجیب و غریب منظروں کو ہم نے طے کیا ہے. اور پھر مفتی جعفر حسین کی رحلت کے بعد شہید قائد نے ذمہ میں قیادت سنبھالی. انہیں ادراک ہوا اس بات کا کہ یہ شیعہ قوم کی توہین ہے کہ شیعہ قوم کا مسلم قائد ایک وزیر سے ملاقات کے لیے 13 دن انتظار کرے، وہ ملاقات نہ ہو. یہ ایک ملت کی توہین. لہذا توہین سے نکالنے کے لیے ہمیں سیاسی عمل میں حصہ لینا ہوگا، انہی کی زبان سیکھنی ہوگی، انہی کا انداز اپنانا ہوگا. 1987 میں قرآن و سنت کانفرنس میں اعلان ہوا کہ بھائی ہم صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم ووٹ مانگ بھی سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں تو اپنے عوام سے تو ووٹ مانگ سکتے ہیں. مان لیجئے کہ ہم بہت زیرو سے سفر کا آغاز کرنے والی قوموں میں سے ہیں. جو قومیں تجزیہ اور تحلیل کے مقام پر اصل حقائق کو بھول جاتی ہیں وہ بعد میں بھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. شہید عارف حسین نے قرآن و سنت کانفرنس میں اعلان کیا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے. چھوڑیے اس بحث کو کتنے لوگ قومی اسمبلی میں آئے، کتنے لوگ صوبائی اسمبلی میں آئے، کتنے لوگ سینٹ میں آئے، اس بحث کو چھوڑیں. لیکن آپ کو سنا جانے لگا، آپ سے ملاقات کی از خود خواہشیں بھی ہونے لگیں. وزرائے اعظم نے چاہا کہ آپ ان سے ملاقات کریں، صدور چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات، آپ کے رہبروں کی ملاقات ہو. ارتقائی منزل ہے، آپ سفر پوری یکسوئی کے ساتھ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہیں جب آپ کو برابری کے حقوق مل جائیں. وہم میں پڑے بغیر اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم تجزیہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو منزل انشاءاللہ دور نہیں. شیعوں کے اندر انہوں نے نقطہ اتفاق، یاد رکھیے بزرگوں کہ ہم اتفاق، اتحاد کی بہت باتیں کرتے ہیں اور تقریباً ہر بولنے والا اسی بات کے اوپر بیشتر ماتم کرتا ہے کہ ہماری زبوں حالی کا اصل راز عدم اتفاق ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے. کسی بھی قوم کی زبوں حالی کا اصل راز اس قوم کے افراد کے درمیان عدم اتحاد و اتفاق ہی ہوتا ہے. لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اتفاق کا نعرہ لے کر آنے والا ہر فرد اتفاق کے نام پر ایک نئے افتراق کا راستہ کھولتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بے شک اتفاق ہونا چاہیے، بے شک اتحاد ہونا چاہیے،
لیکن اتحاد اور اتفاق کے لیے ایک نقطۂ اتحاد ضروری ہے. وہ ہر شخص کی مرضی سے نہیں ہو سکتا. وہ نقطۂ اتحاد ایک مسلمہ نقطۂ اتحاد ہو سکتا ہے جس کو کوئی شخص متنازع نہ بنا سکے. شہید قائد نے پاکستان کے اندر شیعہ صفوں میں اسی بات کو پھیلانے کی کوشش کی, یہی تعلیم دینے کی کوشش کی کہ اتفاق کا نعرہ دینے سے اتفاق قائم نہیں ہو جاتا, اتحاد کی خواہش کا اظہار کرنے سے صفوں میں اتحاد قائم نہیں ہوتا, بلکہ نقطۂ اتحاد کی ضرورت ہے. اور عالم تشیع کی سطح پر ہم مجبور ہیں کہ جو وقت کا ولی امر ہے مسلمین کا اس نقطۂ اتحاد و اتفاق قرار دیں. اور اگر کسی ملک میں کسی شہر میں اس ولی امر مسلمین نے اپنا کوئی نمائندہ مقرر کیا ہے تو اس کو سرپاس کرنے کی کوشش کر کے اتفاق کا نام نہ لیں. آپ کشتی میں سوراخ بھی کر رہے ہیں اور پھر ساحل پر کشتی کو پہنچانے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ شیعہ صفوں میں انہوں نے کنسپٹ کلیئر کیا کہ دیکھیے اتحاد کے لیے اتفاق کے لیے ہر نعرہ باز کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ اتفاق کے نام پر افتراق ڈالیں گے, اتحاد کے نام پر آپ شکست کو دعوت دیں گے. اتحاد کے لیے نقطۂ اتحاد چاہیے اور نقطۂ اتحاد تشیع کی سطح پر یہ ہے. شہید عارف حسین نے اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن صرف علماء کی سطح پر, عوام کی سطح پر وہ بات نہ شیعہ عوام ہضم کر سکتے تھے نہ سنی عوام ہضم کر سکتے تھے. صورتحال ہی پاکستان کی ایسی بنا دی گئی تھی کہ شیعہ عوام جو ہے وہ کسی سنی مذہبی لیڈر کو قبول نہ کریں اور سنی عوام جو ہے وہ کسی شیعہ مذہبی لیڈر کو قبول نہ کریں. علمی سطح پر بالائی سطح پر مل جانا ایک آغاز ضرور تھا, لیکن آپ کی قیادت نے جد و جہد کا سلسلہ جاری رکھا اس باتی طریقے سے, یہ سوچے بغیر کہ کون مجھے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے, کون میری تعریف کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا, کون میری کردار کشی کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر پوری قوت سے اپنی سمت میں چلتے چلے جانے کا نتیجہ آج خدا کے فضل سے اس ارتقائی شکل میں سامنے آیا ہے کہ چند دن پہلے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں عوامی جلسہ ہوا جہاں وہابیوں نے ساجد نقوی زندہ باد کے نعرے لگائے. عوام نے, یہ ارتقائی ہے نا, ارتقائی منازل طے ہوتی چلی جا رہی. ایسا کیوں ممکن ہوا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ وہابیوں کے دل میں کسی نے ڈال دیا, وہابیوں کو کسی نے تعویذ گھول کر پلائے, نہیں, سیاسی عمل جاری رکھا, حقائق بیان کرنے کا سلسلہ جاری رکھا, ان کے ساتھ روابط کا سلسلہ جاری رکھا. آج متحدہ مجلس عمل میں 6 جماعتیں, آپ کافی ارتقائی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. آپ اپنی پچھلی تاریخ کو یاد رکھیے, موجودہ صورتحال کو یاد رکھیے اور آج جو صورتحال ہے اسے ذہن میں رکھیے اور یہ عزم کیجئے کہ صورتحال کو بہتر بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. آج صورتحال یہ ہے کہ تحریک جعفریہ کے اوپر پابندی لگائی, پابندی کے اوپر وہابی حافظ حسین احمد نے پریس کانفرنس میں احتجاج کیا. حافظ حسین احمد جو سینیٹ کا ممبر بھی رہا ہے, کہ ان کو ملی یکجہتی کے لیے کام کرنے کی سزا دی گئی. تحریک جعفریہ کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ قاضی حسین احمد نے 22 جولائی کو صدر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں کہا, جناب ہم تو آپ کی صدارت کو ہی نہیں مانتے, لہذا آپ کی صدارت کے کسی اقدام کو ہم درست تسلیم نہیں کرتے. خاص طور پر آپ نے تحریک جعفریہ پر جو پابندی لگائی ہے اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں.
تو صدر کو یہ کہنا پڑا ہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں آئندہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ اس بات کو آپ لائٹ اس لیے نہ لیں بزرگان محترم کہ پاکستان میں شیعوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ تکفیر کا مسئلہ ہے کہ جہاں یہ کافر مل جائے ان کو قتل کرو، مسجد میں ملے، امام باڑے میں ملے، دکان پہ ملے، مطب میں ملے، جہاں بھی مل جائے ان کو قتل کرو۔ اصل محرک جو ہے آپ کے قتل عام کی محرک، وہ کون سا جذبہ ہے؟ یہی تکفیر کا۔ جب آپ کسی کو کافر سمجھیں گے اور کافر کے بارے میں آپ کو یہ آپ کے علماء نے یہ تعلیم بھی دی ہو کہ یہ اس قسم کے کافرین کو جہاں بھی آپ قتل کریں گے آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو کیا آپ کے دل میں کسی ایسے کافر کو قتل کرنے کا شوق نہیں ہوگا؟ نوجوانوں کے ایک گروپ کو برین واش کر کے اس بات کے اوپر آمادہ کیا ہے، تو تکفیر اس کی بیس ہے۔ آج متحدہ مجلس کے 6 ممبران کو، یعنی شیعوں کو چھوڑ کے باقی 5 کو صدر کی طرف سے ملاقات کی دعوت آتی ہے۔ یہ آپ کی سیاسی پیشرفت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ نہ سمجھیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کو یہ بیٹھا ہوا، اور یہ بھی نہ سمجھیے کوئی معجزہ ظہور میں آ رہا ہے۔ معجزہ بھی نہیں ہے، سیاسی عمل ہے، محنت ہو رہی ہے، شب و روز ایک کیے جا رہے ہیں، راتیں جاگی جاتی ہیں، تب جا کے اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ صدر نے ملاقات کے لیے دعوت دی تو قاضی حسین احمد اور باقیوں نے کہا کہ ہم تو علامہ ساجد نقوی کے بغیر ملاقات نہیں کریں گے۔ حکومت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ان کی تو پارٹی پر پابندی ہے۔ کہا کہ اس پابندی کو ہم قبول نہیں کرتے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو ہم بھی ملاقات کرنے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب علامہ ساجد نقوی کو ملاقات کی دعوت دی گئی، متحدہ مجلس کے باقی لوگ بھی چلے گئے، اور وہاں سب سے زیادہ 22 تاریخ کی ملاقات میں صدر سے جو شکوہ ہوا وہ یہی ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ میں اس کو اس انداز میں لیتا ہوں کہ ہمارے اوپر پابندی لگائی گئی تھی فرقواریت میں ملوث ہونے کے الزام میں۔ پاکستان میں موجود فرقے تو ہمارے بغیر صدر سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج آپ کے پاس یہ دلیل تو موجود ہے کہ ہماری وہ فرقواریت پھر کس کے خلاف ہے جس کا الزام لگا کے آپ نے ہمارا گلا گھونٹا۔ اہل حدیث اسی میں موجود ہیں، دیوبندی اس میں موجود ہے، بریلوی اس میں موجود ہیں، مقلد موجود، غیر مقلد موجود۔ پھر وہ کون سے فرقے ہیں جن کے ساتھ ہماری کوئی متشدد قسم کی لڑائی ہے اور جس کی بنا پر آپ نے ہمارے اوپر پابندی لگائی؟ اس متحدہ مجلس عمل میں آپ کے سیاسی رول نے گویا آپ کی سچائی کو باہر کر دیا کہ واقعی اگر اس گروہ میں فرقہ وارانہ شدید جذبات پائے جاتے تو مد مقابل فرقے تو یہی تھے، سب سے پہلے احتجاج کرنے والے تو یہی تھے۔ اور پھر اسی آڑ میں آپ کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا، جو موقف تھا، وہ بھی خود بخود ہی تسلیم ہو گیا کہ جہاں تک سپاہ صحابہ کا تعلق ہے، یہ ایک گروہ ہے دہشت گردوں کا، یہ کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کرتا، یہ اہل حدیث کا نمائندہ نہیں ہے۔ اہل حدیث کی جماعت یہ الگ موجود ہے، یہ دیوبندیوں کے نمائندے نہیں ہیں۔ دیوبندی 2 جماعتیں ہیں، شخصی اختلاف کی بنا پر مسلک کے اعتبار سے دونوں ہے کہ، لیکن شخصیات کے ٹکراؤ میں 2 جماعتیں، دونوں جماعتیں یہاں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ جماعت اسلامی ایک الگ تشخص وہاں رکھتی ہے، وہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو واقعی یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو کسی مذہبی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتا۔ تو بس برادران گرامی، یہ پاکستان کی اس وقت کی صورتحال۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میں کسی شخصیت کے لیے بحیثیت شخصیت کام کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس سے زیادہ اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ قوم
برسوں کی محنتوں کے بعد ایک شخصیت کو تیار کرے اور میں اٹھ کے اس شخصیت کو بت سمجھ کے توڑنا اپنا فرض سمجھوں، میں اس بت شکنی کو بھی حرام سمجھوں۔ آپ لوگ اہل علم ہیں، شخصیتیں روز نہیں بنتی ہیں، قیادتیں روز نہیں بنتی، نہ قیادتیں لیٹر پیڈ چھاپنے سے بنتی ہیں، بڑا وقت لگتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ احساس اجاگر کرنا پڑتا ہے کہ یہ شخص اپنے عیش و آرام کو ملت کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تب لوگ پھر اس کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہیں۔ اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کو بالکل حالات کا جو نقشہ بتایا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ قوم میں ماضی کے مقابلے میں اس وقت اتفاق و اتحاد زیادہ ہے، انتشار نہیں ہے۔ علامہ سید محمد دہلوی مرحوم سے لے کے مفتی جعفر حسین مرحوم تک کس کی مخالفت نہ کی لوگوں نے۔ آج ان مخالفین کی فہرست کوئی نہیں بناتا، اس کو بیکار کام سمجھتا ہے ہر شخص، لیکن ان قائدین کا نام قوم کے میرٹ لسٹ پر ایک سنہری فہرست بنی ہوئی ہے۔ جب بھی قوم کا تذکرہ ہوگا علامہ سید محمد دہلوی کا تذکرہ ہوگا بحیثیت قائد ملت جعفریہ۔ جب بھی قوم کا تذکرہ ہوگا مفتی جعفر حسین کا تذکرہ ہوگا، جب بھی تذکرہ ہوگا قوم کا شہید قائد کا تذکرہ ہوگا، اور جب بھی تذکرہ ہوگا علامہ ساجد نقوی کا تذکرہ ہوگا۔ محنت کی ہے، دن رات ایک کر دی۔ شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ جماعت کی بیساکھی پیسہ ہے، بھائی اب تو جماعت پر پابندی بھی لگ گئی، اب تو جماعت انہیں آگے نہیں بڑھا رہی، اب تو وہ انفرادی حیثیت میں کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، صدر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، صدر سے مطالبات کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، قومی موقف بیان کرتے ہیں، اب تو وہ انفرادی حیثیت میں کرتے ہیں۔ ہاں، جو دوسری حیثیت ہے ولی فقیہ کے نمائندے کی، آپ حضرات سے زیادہ کس کے اوپر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ آپ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں؟ کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ولی امر مسلمین کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اور اگر ولی امر مسلمین کی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے، رہبر معظم کی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے، تو پھر اس کا جو بھی نمائندہ ہے، جو بھی ہے، الف ہے، بے ہے، جیم ہے، اس کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ یہ تبلیغ کرنے کا آپ سے زیادہ اور کس کو حق ہے؟ یہ آپ بتائیں گے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے عوام کو معلوم نہیں ہے کہ ولایت فقیہ کیا ہے، ولی امر مسلمین کیا ہے۔ شیعوں کی زبوں حالی کا یہ عالم ہے، بہت سے مومنین کو یہ نہیں معلوم کہ تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مرجعیت بھی کوئی ادارہ ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ ولی امر مسلمین کیا ہے، ولایت فقیہ کا کنسپٹ کیا ہے؟ جب اسی کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی، اس کے نمائندے کی اہمیت کیا معلوم ہوگی؟ اور پھر جب کوئی اہم شخصیت آپ کے بیچ میں ہوگی ہی نہیں، تو پھر آپ اتحاد کا اور اتفاق کا نعرہ کس بنیاد پر لگائیں؟ اور یہ تو مسلمہ ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ نقطہ اتحاد بہت ضروری ہے۔ اتحاد کے بغیر قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ الحمدللہ ہمیں تو بہت تسلی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، امام زمانہ نے انتظام کر رکھا ہے، اس کے نمائندے ہیں اور اس نمائندے کے نمائندے ہیں۔ جب تک اس نظم و نسق کا کنسپٹ آپ پوری قوم میں نہیں پھیلائیں گے، اجاگر نہیں کریں گے، صرف یہ خواہش کرنے سے کہ شیعوں کو سیاسی طور پر مشکلات نہیں ہونی چاہیے، شیعوں کے اقتصادی مسائل حل ہونے چاہیے، شیعوں میں تعلیمی صلاحیت زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے، شیعوں کو مقابلوں میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ خواہشیں صرف
خواہشوں سے پوری نہیں ہو سکتی. انہیں حق نہیں پہنچتا اور ہم یہ حق نہیں دیں گے کہ کسی خاص فقہ کو، میں کسی فقہ کے نام نہیں لیتا، کسی خاص فقہ کو یا کسی خاص فرقے کو یا کسی محدود سوچ کو پاکستان پر مسلط کرنے کی یہ کوشش کرے. ہم اس کی شدید مزاحمت کریں گے. ہم نے اگر گزشتہ انتخابات میں کسی جماعت کا ساتھ دیا اور اس مینڈیٹ میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے، تو تعاون اگر دیا ہے تو تعاون لیا بھی ہے. جہاں جہاں انتخابات لڑنے کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جن سیٹوں کی، وہ سیٹیں ہمیں دی گئیں. اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو گالیاں دی جاتی تھیں، آپ کے مذہب کو گالیاں دی جاتی تھیں، آپ کے ائمہ کی شان میں گستاخی ہوتی تھی. تحریک جعفریہ کے تعاون کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس سیٹ پر وہ دشمن آپ کا نہیں موجود نہیں ہے، آج آپ کا نمائندہ اس سیٹ پر موجود ہے. ہم نے اس غلاظت کو، اس نجاست کو پارلیمنٹ کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر سے صاف کر دیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے کسی مشکل میں، کسی مسئلے میں، کسی غلط اقدام پر کبھی بھی تعاون نہیں کیا. کچھ لوگوں نے ناموس صحابہ بل تیار کیا تھا اور ناموس صحابہ بل پر 120 آدمیوں کے دستخط ہو چکے تھے. اگر وہ بل پاس ہو جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہوتی. بہت کم لوگ جانتے ہیں، پڑھا کیجئے ان باتوں کو. اس بل کے اندر یہ تھا کہ جو شخص خلفاء کا منکر ہو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. میں مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے. میں علیلعنان کہتا ہوں کہ میں خلفاء کی خلافت کا منکر ہوں. میں بے احترامی نہیں کرتا، احترام کرتے ہوئے. احترام اپنی جگہ پر، لیکن عقیدہ اپنی جگہ پر ہے. اور صرف یہ انکار میں نے ہی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں اصحابی کلہم عدول بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابی سب عادل ہیں، جس کی اقتداء کرو جنت میں جاؤ گے. میں اس میں اقتداء کرتا ہوں سعد ابن عبادہ صحاب، مشہور صحابی رسول کی، جس نے آخر دم تک خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا. جو سزا سعد ابن عبادہ کی تجویز ہوگی وہ سزا میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر سعد ابن عبادہ صحابی ہوتے ہوئے جنت میں جائیں گے تو میں ان کی اقتداء میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا. 120 لوگوں نے دستخط کیے، ہم نے ان دستخطوں کو حذف کروایا. اور جب وہ بل پیش ہوا سینٹ میں تو کوئی اس کا حامی ہی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سپیکر نے، وہ بھی ہمارے کوششوں سے اور ہمارے تعاون سے منتخب ہوا تھا. جب ہماری طرف سے ایک اعلان آیا انتخابات کے سلسلے میں کہ پاکستان کے تحریک جعفریہ کے لوگ کس کی حمایت کریں، سپیکر نے وہیں بیٹھے کہا کہ میں آج ہار چکا ہوں. اسے علم تھا کہ وہ جس کی جیت ہماری وجہ سے تھی، لیکن بہرحال اس نے کوشش کی. ملا کو اس نے پرائیویٹ ڈے جس دن ہوتا ہے، مختلف پیش ہوتے ہیں بل، اس دن اٹھایا. اس نے کہا کہ آپ اٹھیں اور بات کریں. 3 دفعہ کہنے کے بعد 4تھی دفعہ جب اس کو بلایا تو اس نے اٹھ کر کہا جی مجھے میرے حلقے کے فنڈ نہیں ملے ہیں. ناموس صحابہ بل کو بھول گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھولا ہے کہ کبھی اس کو یاد بھی نہیں آئے گا. لیکن اس کے متبادل میں نے ناموس مصطفیٰ بل تیار کر کے رکھا ہوا تھا. صحابہ کفش بردار ہیں پیغمبر کے، خادم ہیں پیغمبر کے. اگر صحابہ کی توہین کے حوالے سے کوئی قانون اس ملک کے اندر پاس ہوگا تو پیغمبر کے آباء و اجداد کی ناموس کی خاطر بھی بل پاس ہونا چاہیے. اگر پیغمبر کے کفش بردار کی توہین کی سزا ہونی چاہیے تو پیغمبر کے آباء و اجداد کے توہین کرنے والوں کو بھی اس سے بڑھ کر سزا ملنی چاہیے. نعرہ حیدری. پی ایف کالج سرگودا کا فارم میں نے دیکھا، ابھی انٹر سروسز کا ایک فارم آیا جس میں فرقے کا خانہ تھا. میں نے نواز شریف کو کہا کہ یہ آپ لوگ ہیں جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. اس نے اسی وقت کہیں ٹیلی فون کیا، کس سے بات ہو رہی تھی کہ ہم پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ فرقہ واریت گورنمنٹ خود پھیلا رہی ہے. میں نے کہا اس خانے کو حذف ہونا چاہیے.
ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اس کے علاوہ فرقہ کیا ہے یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہم سے پوچھے۔ سرکاری سطح پہ نہ وہ کتاب چھپی ہے، ہر سال حاجیوں کو ملتی ہے سعودیہ کی طرف سے، وزارت الشؤون المذہبیہ والاوقاف والدعوت والارشاد اس کی طرف سے چھپی ہے، اور اس کے اندر باطل فرقے اور اس میں شیعہ فرقے کی طرف غلیظ قسم کے غلط قسم کے عقائد منسوب کیے گئے اور کہا گیا کہ یہ فرقہ کافر ہے۔ میں نے نواز شریف کو کہا کہ سعودیہ تو اپنے ملک میں کاغذ کا ایک پرزہ بھی داخل نہیں ہونے دیتا، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی کتابیں بھیجے جس سے انتشار پیدا ہو اور ایک بہت بڑے کمیونٹی کی، پاکستان کے رہنے والے شہریوں کی توہین ہو۔ آپ جانتے ہیں اس نے بھی ایک غلاظت بکی، ایک غلیظ شخص نے کہا کہ مجھے اور ساجد نقوی کو لے جاؤ اور جب تک فیصلہ نہ ہو تب۔ اس سے پہلے ملی یکجہتی کونسل میں بھی ان کے ایک سرپرست نے کہا تھا کہ فلاں و فلاں کو بٹھا دو۔ میں نے اس کے سامنے تو یہ بات نہیں کی، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا بڑے افسوس کے انداز میں، نزلنی الدہر حتی یقال علی و فلاں، ہائے افسوس مجھ علی کو اتنا زمانے نے اتنا گرایا ہے کہ آج علی ابن ابی طالب کے ساتھ کچھ دوسرے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں۔ میں تشیع کا نمائندہ ہوں، تشیع کا ترجمان ہوں، میرا کسی کے ساتھ ذاتی حیثیت سے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر شیعہ کے نمائندے کی حیثیت سے کسی خسیس کے ساتھ بیٹھوں تو میں نے تشیع کے مقام کو گرا دیا ہے۔ میں نے کہا ان مولانا کو، میں نے کہا میں 3 سال سے ملی یکجہتی کونسل میں موجود ہوں، میں کسی باطنی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میرے عقائد، میرے نظریات، میں تشیع کا ترجمان ہوں، کھلی کتاب کی طرح ہے، میں سیاچن کے دامن سے کراچی کے ساحل تک چپے چپے پہ جاتا ہوں، مجھے شیعہ بھی پہچانتے ہیں، سنی بھی جانتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نے عقائد، شیعہ کے تمام عقائد بیان کر دیے ہیں، 13 جماعتیں بیٹھی ہیں، آپ بتائیں وہ کون سا نقطہ ہے جس کی وجہ سے مجھے دائرہ اسلام سے آپ خارج کہہ سکتے ہیں؟ ایک شخص جو میرے مذہب کو گالیاں دیتا ہے، میرے آباء و اجداد کو غلاظت بکتا ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جس قوم کا نعرہ علی ولی، پوری ایجنسیوں نے کوشش کی ہے، پورے حکومتیں یہ کوشش کر چکی، ہمارے بعض مہربان بھی ہمیں کہہ چکے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں تشیع کی توہین نہیں کروں گا، بازاری لوگوں کے ساتھ، خسیس لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مکتب اہل بیت کی توہین ہے، برداشت کر لیں گے ہم۔ مسجد کوفہ سے لے کر آج تک شہادتیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے انہی شہادتوں کا، اس کے راستے میں کتنی کربلائیں سجی ہیں۔ 2 آدمی موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اور ایک آدمی کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں، سلمانی ٹوپی نہیں ہوتی ان کے سر کے اوپر، منظم طریقے سے لایا جاتا ہے، منظم طریقے سے چھپائے جاتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم کشتیاں جلا کر چلنے والے نہیں ہیں، اس لیے جو کشتیاں جلا کے چلتے ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، ان کے سامنے اقتدار اور حکمرانی ہوتی ہے، ہم شب عاشور چراغ بجھا کر چلنے والے ہیں۔